اور بالخصوص تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں، فلسطین کے بچے بلک رہے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے سروں سے والدین کا سایہ اتار لیا گیا ہے، لے لیا گیا ہے، ان کو بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو رازق ہے، تجھے اپنے نبی کریم کا واسطہ فلسطینوں کے مسلمانوں کی امداد اور ان کی غیبی نصرت فرما۔ ہم آج آسائشوں میں بیٹھے ہیں، آج گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، آج محلات میں بیٹھے ہیں، معصوم مسلمان بچے ہمارے وہاں بلک رہے ہیں۔ تو ان پر رحمت کے دروازے، ہم سے پہلے ان پر دروازے کھول رحمت، اور یہ ظلم و بربریت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دے، اور ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو دنیا سے نیست و نابود فرما دے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم سوائے چند آنسوؤں کے اور تیری بارگاہ میں ہم خود کیا کریں، ہم بے بس ہیں۔ ہم یہ ارباب اختیار کو کہتے ہیں کہ خدا کا خوف کریں، آپ نے بھی جانیں دینی ہیں۔ بڑے بڑے سلاطین وقت چلے گئے، یہ دنیا آنی جانی ہے، اپنے اعمال کو ضائع مت کریں۔ فلسطین کے لیے ہماری جانی مالی ہمہ قسمی امداد، ہم جو بھی توفیق ہو سکے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہی وقت سوچیں اگر اس مملکت پہ خدا نہ خواستہ آ جائے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ممالک عرب جو ہیں وہ اس وقت خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، اور ان کے پڑوس میں چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، دودھ پینے والے شیر خوار بچے، ان کو گورو کفن کی جگہ نہیں مل رہی۔ آپ اپنے بچوں پر قیاس کریں، آپ بچوں کے لیے عید کے کپڑے لے رہے ہیں، وہاں ان کو تن کے اوپر پہننے کے لیے کپڑے نہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو رازق ہے مولا، تو ان کی نصرت فرما، تو ان اسرائیلیوں کو نیست و نابود فرما دے، تو کفار کو واصل جہنم فرما دے۔ تو قادر ہے، تو ایک حکم پر کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو نے اگر مشکل کشا پیدا کیا ہے تو مشکل کشا کا بھی رب ہے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ تو فلسطین کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دے، ان بزرگوں کے لیے جو بزرگ جن کے تدفین کے لیے جگہ نہیں، جن کے پینے کے لیے کھانے کے لیے جگہ نہیں، کوئی انتظام نہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھائی بحمد اللہ، مسلمان بھائی جو باقی دیگر ممالک ہیں، پاکستان سے الحمدللہ کافی تعداد میں امدادی سامان جا رہا ہے۔ اپنی غیرت ایمانی کو اجاگر کریں، جگائیں، جو بھی توفیق ہو سکے۔ اگر آپ اس سال اپنے بچوں کے لیے عید کے کپڑے نہ بھی لینا، آپ وہ کپڑے ان فلسطین کے بچوں کے لیے دیں۔ آپ ہر سال کپڑے پہنتے ہیں، آپ ہر سال پورے سال میں اعلیٰ و عرفہ چیزیں کھاتے ہیں، اللہ آپ کو اعلیٰ و عرفہ رزق عطا فرماتا ہے، لیکن آپ یہ احساس اپنے دلوں میں جگائیں۔ آج مسلم امت بغیرتی کی نیند سو رہی ہے، بالکل آپ ایک آواز ہو کر جو بھی جس کے پاس استطاعت ہے، ایک پانی کی بوتل بھی
اگر انسان دے سکتا ہے وہ بھی آپ جو مختلف این جی اوز کام کر رہی ہیں، مسلم این جی اوز، ان کی امداد کریں۔ آج آپ آرام سے گھروں میں سوئیں گے، اور پچھلے کتنے عرصے سے ان کے بچوں کے چھروں پر چھت نہیں ہے، بے یارو مددگار پڑے ہیں، تن پر پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کو رزق نہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ کیا یہ پاکستان کے مسلمان بہت نیک ہیں کہ ان پر عذاب الہی نہیں اتر رہا؟ ہمارے اعمال اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں، کیا انہوں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا انہوں نے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو خدا را اس تیری بارگاہ میں ہم عرض گزار ہیں کہ فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی غیبی مدد فرما، اور ہمارے قبلہ اول کو محفوظ رکھ، اس کی حفاظت فرما۔ تو حفیظ ہے، تو حافظ ہے، تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے۔ جیسے تو نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے، اسی طریقے سے فلسطین کے مسلمانوں کی ذمہ داری بھی تیرے حوالے ہے۔ تو ان پر رحم فرما، اے قادر مطلق تو رحم فرما۔ ہمارے بچے، ہمارے بڑے ان فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور ان کی اس قسمہ پرسی میں ان کے ساتھ صرف زبانی کلامی نہیں، ہم اپنی غیرت ایمانی کو جگا کر حمیت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ اعمال مغفرت کے اعمال ہیں۔ اللہ کو آپ کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے ملائکہ ہی بہت ہے جو اس کی تقدیس بیان کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، یہ ہم سب امتحان والے کمرے میں بیٹھے ہیں، ہم نے بھی جانے دینی ہے۔ ہم سے بھی سوال کیا جائے گا، جب فلسطین کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اس وقت آپ کہاں تھے؟ ہمارے آقا نے ہم سے پوچھ لیا تو سوائے شرمندگی کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں۔ للہ دعاؤں میں بھی ضرور دعا کریں اللہ سے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جو بھی توفیق ہے، جو مسلمان این جی او یہاں کام کر رہی ہیں، نام لیے بغیر کوئی بھی آپ این جی او دیکھیں جو کام کر رہی ہے، جو ایڈ بھجوا رہی ہے، جو امدادی سامان بھیج رہی ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اس سال اگر آپ کے بچوں نے اجلے کپڑے نہ بھی پہنے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، پھر بھی دے گا، لیکن اس وقت اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھیں اور سوچیں کہ یہی حال اگر خدا نہ خواستہ ہم پر ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک آواز بلند کر کے، ایک حمیت ایمانی کے ساتھ آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور انشاءاللہ اس دروازے کریم سے کوئی خالی نہیں جائے گا، نہ وہ بھیجنا کہ نہ خالی اس کا بھیجنا اس کے شایان شاہ ہی نہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ویسی نصرت فرمائے جیسے مسلمانوں کی پہلے فرماتا رہا ہے، اور اس یہود کو نیست و نابود فرمائے، اور ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کریم کا وسیلہ اطہر پیش کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ تو مدد کرنے والا ہے، تو انصاف کرنے والا ہے، تو نے کبھی بے انصافی نہیں کی، لیکن بس تیرا کرم جب
دروازہ کرم کھلنے کی دیر ہے، تو اس وقت یہ جو مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے ہیں فلسطین پر، یہ ختم ہو جائیں، وہ آرام سے اپنے معمولات زندگی کو گزار سکیں، اور اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا درگاہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈن شریف کا یہ پیغام ہے کہ ایک آواز ہو کر اکٹھے گروپوں کی صورت میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پر، یہ جہاد ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ آپ جہاد فی الفعل نہیں ابھی کر سکتے، لیکن کم از کم یہ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، آپ یہ جہاد کریں، اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ ان کے لیے احساس پیدا کریں گے، ان کو دیں گے، تو اللہ مزید دروازے کرم آپ کے اوپر کھولے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، ہمارا حامی و ناصر ہو، تمام امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر تحفظ اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔